بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرمیڈیٹ کا 51 سے لے کر کے 100 تک، یعنی 51 کوشچن سے لے کر کے 100 کوشچن تک، اس سے پہلا ویڈیو میں 1 سے 50 تک دے دیا گیا بنا کر کے۔ چلیے اس میں پہلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ ذیل میں راسخ عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ وہاں پہ شعر لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا؟ شعر، یعنی اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون شاعر جو ہے راسخ عظیم آبادی کے استاد تھے۔ تو میر دیا ہوا، اس کا پورا نام ہے محمد میر تقی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ مرزا محمد فیدی۔ سب سے پہلے کون تھے؟ مرزا محمد فیدی، جس سے اصلاح لیتے تھے، اور محمد میر تقی جو ہے وہ استاد تھے۔ محمد میر تقی کون تھے؟ استاد تھے۔ یہاں دیکھیے گا یہاں گھیرا میں کہ میر تقی جو ہے اس کا پورا نام، میر جو لکھا ہوا ہے اس کا پورا نام جو ہے محمد میر تقی، اور سب سے پہلے جس سے شعر میں اصطلاح لیتے تھے وہ تھے مرزا محمد فیدی۔ مرزا محمد فیدی۔ چلیں دوسرا کوشچن دیکھیے گا۔ ابراہیم سقہ میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ دھورن گاؤں۔ کون سا؟ دھورن گاؤں۔ سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھولے بسرے گیت۔ بھولے بسرے گیت۔ جواب دیکھیے گا، بھولے بسرے گیت۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے زلیخا بیگم۔ کیا نام ہے؟ زلیخا بیگم۔ اگلا کوشچن، علی سردار جعفری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ علی سردار جعفری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ اتر پردیش۔ اتر پردیش۔ عمیق حنفی کہاں ملازمت کرتے تھے؟ عمیق حنفی کہاں ملازمت کرتے تھے؟ آل انڈیا ریڈیو۔ کہاں؟ تو آل انڈیا ریڈیو کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ صاف صاف دیکھیے گا اس گھیرا کے اندر لکھا ہوا آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرتے تھے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، اکبر الہ آبادی کہاں مدفون ہے؟ اکبر الہ آبادی کہاں مدفون ہے؟ تو الہ آباد میں مدفون ہے، یعنی وہیں دفن ہے، ان کا قبر الہ آباد میں ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، متشاعر کے معنی کیا ہے؟ متشاعر کے معنی کیا ہے؟ تو بناوٹی شاعری۔ کیا ہے؟ بناوٹی شاعری۔ یہ کوشچن ہم اوپر کرتے ہیں تو آپ صاف سے دیکھ لیجیے گا۔ جواب میں لکھا ہوا بناوٹی شاعری۔ یوجینیو مونتالے کس صدی کے شاعر تھے؟ جواب میں دیکھیے گا 19ویں صدی۔ کون سی صدی؟ 19ویں صدی۔ کون سی صدی ہے؟ 19ویں صدی۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ یاد رکھیں غالب کا مزار دہلی میں ہے، اور غالب کا انتقال بھی دہلی میں ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن دیکھیے گا، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کون تھے؟ تو آنسر دیکھیے گا یہاں جواب میں استاد تھے۔ کون تھے؟ استاد تھے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 62 نمبر، ناول میرات العروس کے مصنف کون ہے؟ ناول میرات العروس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ میرات العروس کے بھی ہے، ابن الوقت کے بھی ہے، فہمیدہ حمیدہ کی گفتگو جو ہے، فہمیدہ بیٹی حمیدہ نصوح کی گفتگو، یہ بھی انہی کا ناول ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 63 نمبر کوشچن، کہ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ تو بھوک توڑنے کی۔ کس کی اصطلاح ہے؟ بھوک توڑنے کی۔ بھوک توڑنے کی۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ
کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ مضمون کی قسم ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ مضمون کی قسم۔ 65 نمبر کوشچن دیکھیے گا، وزیر اعلیٰ کے ایک انشائیوں کے مجموعے کا نام لکھیں۔ تو ان کے ایک انشائیوں کے مجموعے کا نام ہے چوری سے یاری تک۔ چوری سے یاری تک، چوری سے یاری تک۔ 66 نمبر کوشچن، احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش جو ہے 1929 عیسوی میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1929 عیسوی میں۔ 67 نمبر کوشچن دیکھیے گا، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہے؟ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہے؟ یہاں جواب لکھا ہوا کولکتہ میں۔ کہاں ہے؟ کولکتہ میں۔ ہاں، کولکتہ میں ہے۔ 68 نمبر کوشچن دیکھیے گا، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں دیکھیے گا، جواب میں 4 نا، کتنے؟ 4 درویشوں کے قصہ بیان کیے گئے، وہاں پہ بیان لکھا ہوا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، 69 نمبر کوشچن، فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ تو فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ تو ڈرامہ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ کو۔ یہاں جواب میں دیکھیے گا ڈرامہ۔ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ کو کہتے ہیں۔ 70 نمبر کوشچن دیکھیے گا، کون سی نثری صنف چاول پر قل ھو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ تو یہ جو ہے افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ۔ کیا لکھا ہوا؟ افسانہ۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ تو یہ جو ہے اطالوی زبان سے کیا گیا۔ کس زبان سے کیا گیا؟ تو اطالوی زبان سے کیا گیا۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو جو ہے چیپٹر بائی چیپٹر یعنی مختصر بات جو ہے بولی جائے گی، ایک چیپٹر میں سے 5 کوشچن 6 کوشچن سمجھایا جائے گا۔ اس طریقے سے 3-4 ویڈیو کے اندر آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کے ایگزام سے پہلے جو ہے سب کا ہر ایک چیپٹر کا جو ہے 5-6 کوشچن ہر ایک چیپٹر میں سے سمجھا دیا جائے، ویڈیو بنا کر کے اس کے لیے دے دیا جائے۔ تو نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ تو یہ جو ہے اطالوی زبان سے کیا گیا۔ کس زبان سے کیا گیا؟ اطالوی زبان سے کیا گیا۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا کہ مجھے دل کی خطا پر یاس، یہاں پہ پاس لکھا ہوا، پاس نہیں ہوگا، یاس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یاس نہیں آتا، یاس نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس نہیں آتا ہے، مناسب لفظوں سے مشروع مکمل کیجیے۔ تو شرمانا نہیں آتا، شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا ہے، مناسب لفظ سے مشروع مکمل کیجیے۔ تو شرمانا نہیں آتا ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا کہ یگانہ چنگیزی کیا پوچھ رہا ہے؟ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو یگانہ چنگیزی کی وفات جو ہے لکھنؤ کے اندر ہوا۔ کہاں ہوا؟ لکھنؤ کے اندر۔ یہاں دیکھیے گا جواب میں، یگانہ چنگیزی کا وفات کہاں ہوا؟ تو لکھنؤ کے اندر ہوا۔ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ کے اندر، یہاں لکھا ہوا دیکھ لیجیے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا کہ ان میں سے کون شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ یعنی کون شاعر ہے جو عظیم آباد کے نہیں ہے؟ تو یہاں اس کا جواب نیچے لکھا ہوا کہ یگانہ چنگیزی جو ہے وہ عظیم آباد کے نہیں۔ یگانہ چنگیزی، اس کا پورا نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی۔ 75 نمبر کوشچن دیکھیے گا، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیباں ہے، یہ مشروع کس شاعر کا ہے؟ تو یہ مشروع جو ہے یگانہ چنگیزی کا، اوپر یگانہ لکھا ہوا ہے، نیچے پورا نام لکھا ہوا یگانہ چنگیزی کا۔ آپ کو کوشچن کیا پوچھا؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیباں ہے، یہ مشروع کس شاعر کا ہے؟ تو یگانہ چنگیزی کا ہے۔ 76 نمبر کوشچن،
درج ذیل میں خلیل الرحمن عظیمی کی تصنیف کون ہے؟ تو اس کا جواب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک یہ یگانہ چنگیزی کا ہے تصنیف ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 77 نمبر کوشچن کہ اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعر کے توسط سے آئی ہے؟ تو فارسی شاعری سے۔ کس سے آئی ہے؟ فارسی شاعری سے۔ اس کا جواب یہاں لکھا ہوا فارسی شاعری۔ 78 نمبر کوشچن دیکھیے گا غم ارشد، کیا پوچھ رہا ہے؟ غم ارشد کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ قطع تاریخ۔ کس سے ہے؟ قطع، اس کو قطع بولو یا قطیہ، قطیہ اس لیے نہیں بولتے کہ یا کا ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے قطع تاریخ، قطع تاریخ۔ اس کا آنسر کیا بتائیں؟ قطع تاریخ۔ قطیہ بہت سارا آدمی اس کو قطیہ قطیہ پڑھتے ہیں، قطیہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یا کا ساؤنڈ نہیں ہے، قطع تاریخ ہوگا۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 79 نمبر کوشچن کیا پوچھ رہا ہے؟ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو اس کا آنسر نیچے لکھا ہوا کوئی قصیدہ سے۔ کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے۔ آپ کو اس میں قاف نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کو اوپر سے لے کر کے بتاتے ہیں، قصیدہ ہے نا، کس سے ہے؟ تو قصیدہ سے ہے۔ 80 نمبر کوشچن دیکھیے گا کہ تشبیب کا تعلق کس کا؟ تشبیب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا بھی تعلق جو ہے وہ قصیدے سے ہے۔ کس سے ہے؟ قصیدہ۔ کس سے ہے؟ قصیدہ۔ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ کس صنف شاعری سے؟ تو قصیدہ سے ہے۔ تشبیب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا بھی تعلق قصیدہ سے ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 81 نمبر کوشچن کہ یگانہ چنگیزی کی اصل نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کی اصل نام کیا ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ہوگا یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے نا، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مرزا واجد حسین۔ پورا نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین، مرزا واجد حسین، مرزا واجد حسین۔ 82 نمبر کوشچن دیکھیے گا خلیل الرحمن عظیمی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ خلیل الرحمن عظیمی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو علی گڑھ یونیورسٹی۔ کس یونیورسٹی کے اندر؟ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، ہے نا۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 83 نمبر کوشچن میں کیا پوچھ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ درج ذیل میں سے کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ تو اس کا آنسر ہے عطا کوی، عطا کوی، عطا کوی۔ 84 نمبر کوشچن دیکھیے گا کیا پوچھ رہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہوں تو باندھو خالی جگہ کو پر کیجیے۔ باندھو یعنی سورنگ باندھو، اس کا پر کی جگہ پہ کیا لکھا گا؟ سورنگ باندھو۔ کیا؟ سورنگ۔ ایک پھول کا مضمون ہوں تو سورنگ باندھو۔ 85 نمبر کوشچن دیکھیے گا کیا پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں دانش نے مزدوری کی تھی؟ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں دانش نے مزدوری کی تھی؟ تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر دانش نے مزدوری کی تھی۔ کس یونیورسٹی کے اندر؟ تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر۔ کیا پوچھ رہا کوشچن کہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی؟ تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر دانش نے مزدوری کی تھی۔ 86 نمبر کوشچن پوچھ رہا ہے سرور کا پورا نام کیا تھا؟ سرور کا پورا نام کیا تھا؟ تو محمد رجب علی بیگ اس کا پورا نام تھا، یہاں پہ محمد چھوڑے ہوا، محمد رجب علی بیگ، پورا نام کیا تھا؟ محمد رجب علی بیگ۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا 87 نمبر کوشچن میں کیا پوچھ رہا ہے، تھوڑا جلدی کرتے ہیں، بہت لمبا ہو رہا ہے ویڈیو۔ ذیل میں سے کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی؟ ذیل میں سے کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی؟ تو اس کا آنسر یہاں دیکھیے گا بیدی یعنی راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی، ہے نا۔
88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण। किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है कि जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? यानी जोश में अली आबादी जो है आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? तो पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से कौन सी नज़्म मिजाज की है? इनमें से कौन सी नज़्म मिजाज की है? तो आवारा। क्या है? नीचे आंसर यहाँ लिखा हुआ है आवारा। क्या है? आवारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? 91 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। वही आपको पहले भी बता दिया होंगे कि इरवान गज़ल के जो नाविल है उनके मुसन्निफ़ जिलानी बानो है। आगे एक दो क्वेश्चन और इसके बारे में जिक्र जिलानी बानो पे में किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन कि रासिख अज़ीम आबादी का पूरा नाम क्या था? तो रासिख अज़ीम आबादी का पूरा नाम जो था शेख गुलाम अली। शेख गुलाम अली। शेख गुलाम अली। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है कि दर्जेल शोरा में कसीदा गो कौन है? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। दर्जेल शोरा में कसीदा गो कौन है? यानी कसीदा के शायर कौन है? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हो गया है कि दर्जेल शोरा में कसीदा गो कौन है ना? तो कसीदा गो कौन है? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। दर्जेल शोरा में कसीदा गो कौन है? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो इनका वफ़ात जो है मुंबई के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो मुंबई में। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला। 95 नंबर क्वेश्चन, मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़ता तारीख़ किस मौका पर लिखा गया था? यानी किस मौका पे जो है लिखा गया था? तो मुसन्नद नशीनी के मौका पे लिखा गया था। मुसन्नद नशीनी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? यानी इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? अफसाना जो है एक इब्राहिम सुक्का में, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? तो अब्दुर्रब है ना। कौन थे? अब्दुर्रब। इब्राहिम सुक्का क्या उनसा काम क्या करते थे? तो वो पानी पिलाने का काम क्या करते थे, यानी वो कौन सा काम क्या करते थे? तो पानी पिलाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून का उन्वान क्या था? ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून का उन्वान क्या था? तो मिट्टी का तेल। यहाँ आंसर में लिखा हुआ है मिट्टी का तेल। अब इसमें आपको वो बताया गया था राग फेलर के बारे में कि राग फेलर कौन था? तो वो अमेरिका का एक ताजिर था जो मिट्टी का तेल निकाल करके सप्लाई करता था। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है 98 नंबर क्वेश्चन में कि अफसाना क्वारंटाइन में किस वबा का जिक्र है? अफसाना क्वारंटाइन में किस वबा का जिक्र है? तो प्लेग का। किसका? प्लेग का। वहाँ पे वाफ है ना, प्लेग का। 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? यूजीनी मुंताले ने किया था। यह नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? यूजीनी मुंताले। सबसे अंतिम क्वेश्चन आज का देखेंगे क्या पूछ रहा है कि शायर की जमा क्या होगी? सबसे आसान क्वेश्चन है कि शायर की जमा क्या होगी? तो शोरा। शायर की जमा शोरा। ये आप लोग के लिए जो है 100 क्वेश्चन उड़ गया, यानी 1 से 50 तक पहला वीडियो में, फिर 51 से लेकर के 100 तक। इंशाल्लाह कल 2 वीडियो दे सकते हैं, 101 से 150 और फिर 151 से 200 तक। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर 4 नंबर का जो है दिया जाएगा। आपको कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर जो आपको पूरा वीडियो इसका बना करके दे दें। जो नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं, जो अपना नोट्स चलाते हैं, नोट्स या अपना जो बना करके जो सब बच्चों को देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी से अभी आप लोग को बता रहे हैं वीडियो बना करके। अगर
आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और उसके बाद हो सकता है वक्त अगर मिलेगा तो आप लोग के लिए जो है अलग से टेस्ट इस पर तैयार करेंगे, यानी आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करके उसके बाद इसमें सिर्फ आंसर के साथ रहेगा, आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और 4 ऑप्शन के साथ बताएंगे, यानी 50 क्वेश्चन करके 50 ऑब्जेक्टिव का और मोटा मोटी 2 नंबर का और 4 नंबर का, इस तरीक़े से करके क्वेश्चन हम आप लोग को इस पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, और आगे शेयर करें इंटर वाले बच्चों के लिए। इंशाल्लाह ये 200 जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इसी के बीच से ही आएगा। और बताने वीडियो के बीच में एक बात ये भी हम बोले थे कि हर अफसाना, यानी अफसाना से हो, गीत से हो, गज़ल से हो, ये सब से एक एक शोरा का, अफसाना निगार का, यानी एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि 5 ठो 6 ठो अफसाना निगार, मजमून निगार का जो है वाक़यात को रख दें, यानी मोटा मोटी जैसे उनकी पैदाइश कब हुई, उनका मोटा मोटी यानी शेर मजमूए का नाम लिखें, यानी जो सब अहम है वो जो छाँट करके आपको कापी पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलो चलते हैं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।